जब उस सुरह रंग की रोशनी के दहाड़े के नतीजे में उसने मेजर प्रमोद, अली इमरान और उन दोनों के साथियों को टेढ़े-मेढ़े अंदाज में फर्श पर गिरकर साकत होते देखा। ये हुई ना बात, आखिर ये लोग मेरे ही हाथों खत्म हो सके हैं। माइकल ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर उसने तेजी से मशीन को ऑफ करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मशीन को मुकम्मल तौर पर ऑफ करके वो दूसरी साइड की दीवार में नस्ब अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोली और उसमें मौजूद असलहे में से उसने एक मशीन गन और उसका मैगज़ीन उठाया और फिर मैगज़ीन को मशीन गन में फिट करके वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सुरह शुआओं ने उन दोनों ग्रुपों को बेहिस कर दिया था और अब उन्हें गोली मारने से उसे दुनिया की कोई ताकत ना रोक सकती थी। सीढ़ियाँ तय करके वो ऊपर कमरे में आया और फिर वहाँ से वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उसी सिटिंग रूम में पहुँच गया जहाँ दोनों एशियाई ग्रुप बेहिसो हरकत पड़े हुए थे। उसने देखा कि उन सबकी आंखें हरकत कर रही थी, लेकिन उनके जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिसो हरकत थे। मेजर प्रमोद, अब मैं अपना तारुफ करा दूँ तुमसे। मेरा नाम पॉल हेनरी नहीं माइकल है। पॉल हेनरी भी मेरा बिल्कुल इसी तरह एक रूप है जिस तरह रास्को, मारियो और ब्लैक गोल्ड का गेलार्ड मेरे रूप हैं। तुम लोगों की वजह से मेरा अब तक बेहद नुकसान हुआ है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम दोनों ग्रुप इकट्ठे ही मेरे सामने बेहिसो हरकत पड़े हुए हो और अब मैंने सिर्फ ट्रैकर दबाना है और उसके बाद तुम्हारा खात्मा यकीनी हो जाएगा। उसके बाद मैं आज़ाद हूँगा कि बिलगानी और पाकिस्तान की तमाम तर मादनी दौलत हासिल करके फ़रोख्त कर सकूँ। हमेशा के लिए गुड बाय, माइकल ने इंतहाई फाहराना लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने मशीन गन का रुख उनकी तरफ किया और फिर ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे मशीन गन की रेट रेट से सिटिंग रूम का माहौल गूंज उठा। इमरान, मेजर प्रमोद और साथियों के साथ लारा हाउस के उस सिटिंग रूम में मौजूद था जहां एक कुर्सी के साथ नीचे फर्श पर अभी तक खुली हुई रस्सियां मौजूद थी। उसकी तेज़ नज़रें उस सारे कमरे का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी कि अचानक उसके कानों में छत की तरफ से हल्की सी सुरर सुरर की तेज़ आवाज़ें सुनाई दी और उसकी नज़रें बिजली की सी तेज़ी से छत की तरफ ही उठी थी कि उसने छत में से जगह जगह मुख्तलिफ हिस्सों से बड़े बड़े चौकट्टे हटते देखे और उसके साथ उसने बेइख्तियार अपना सांस रोक लिया। पलक झपकने में छत पर से सुरह रंग की तेज़ रोशनी की धारे से निकलकर इमरान और उसके साथियों पर पड़े और मेजर प्रमोद और उसके साथी इसी तरह फर्श पर गिरने लगे जैसे रेत की हाली होती हुई बोरियां गिरती हैं या जैसे उनके जिस्मों से अचानक किसी ने रूह निकाल ली हो। सांस रोकने की वजह से इमरान पर उन रेस का असर पूरी तरह ना हो सका। उसके बावजूद वो फर्श पर इस तरह ढेर होता गया जैसे उसके जिस्म में भी रूह नाम की कोई चीज़ बाकी ना रही हो। लेकिन उसकी गिरने की रफ्तार मेजर प्रमोद और बाकी साथियों की निस्बत कदरे आहिस्ता सी। उन रेज ने उसके जिस्म के बैरूनी हिस्सों पर असरात ज़रूर डाले थे, लेकिन सांस रोकने की वजह से उसका अंदरूनी असाबी निज़ाम पूरी तरह मुतासिर ना हो सका था। सुरह रंग की रोशनी का धारा सिर्फ एक लम्हे तक रहा, फिर खत्म हो गया और सुरर सुरर की आवाज़ के साथ ही छत पर पैदा होने वाले चौखट्टे बराबर हो गए। उसके साथ ही इमरान ने सांस लेना शुरू कर दिया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका जिस्म बेहिस हो चुका है, लेकिन बहरहाल वो हरकत कर सकता था। उसने अपने सर को इधर उधर हरकत दी। हरकत तो खासी सुस्त थी, लेकिन बहरहाल वो हरकत कर सकता था, मुकम्मल तौर पर बेहिस ना था। इमरान ने अपने जहन को महसूस अंदाज में एक नुक्ते पर मरकूज़ करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने असाबी निज़ाम को जहनी तवानाई की मदद से दोबारा पूरी तरह फ़ाल कर सके। ऐसा करना उसके जहन के मुताबिक ज़रूरी भी था, क्योंकि जिसने उन्हें बेहिस किया था वो किसी भी लम्हे आकर उन पर फायर भी खोल सकता था और इस हालत में तो वो हकीर और बेबस चूहों की तरह मारे जा सकते थे। और फिर उसने एक आदमी को कमरे के दरवाजे से नमूदार होते हुए देखा। उसके हाथ में मशीन गन थी और चेहरे पर कामयाबी के तासुरात। वो पॉल हेनरी के मेकअप में था, इसलिए इमरान उसे देखते ही समझ गया कि यही माइकल है। उसने अपने जिस्म को मामूली सी हरकत देकर चेक किया और उसे ये महसूस करना खासा इत्मीनान हो गया कि वो तेज़ी से ना सही बहरहाल हरकत कर सकता था। वो पहलू के बल ज़मीन पर गिरा हुआ था। इस तरह उसका एक बाजू माइकल की नज़रों से ओझल था। उसने उस हाथ को हरकत देकर जेब में डाला और दूसरे लम्हे मशीन पिस्टल के दस्ते पर उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। उसने आहिस्ता से जेब से बाहर खींच लिया। माइकल अब मेजर प्रमोद से मुखातिब होकर अपना असल तारुफ करा रहा था और इमरान दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। और फिर जैसे ही माइकल ने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन का रुख उनकी तरफ कर दिया, इमरान का हाथ बुलंद हुआ और एक लम्हे बाद मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट के साथ ही मशीन गन की तड़तड़ाहट भी सुनाई दी। लेकिन मशीन पिस्टल की गोलियां माइकल के उस हाथ पर पड़ी जिसमें उसने मशीन गन संभाल रखी थी, इसलिए झटके से मशीन गन का रुख एक लम्हे के लिए ऊपर को हुआ
اور مشین گن سے نکلنے والی برسٹ کا رخ چھت کی طرف ہو گیا اور دوسرے لمحے مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتی ہوئی دور جا گری اور مائیکل نے چیختے ہوئے بے اختیار اپنا زخمی ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ چلو اچھا ہوا تم نے اپنا تعارف خود ہی کرا دیا، ورنہ شاید میجر پرمود کو اب بھی یقین نہ آتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے مائیکل نے یکلہت اچھل کر اس پر چھلانگ لگا دی۔ لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا فضا میں واپس پلٹا اور پھر وہ تنویر کے جسم پر ایک دھماکے سے جا گرا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ مائیکل، ورنہ، عمران نے انتہا ایک رخت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے سسکاری نکلی اور وہ اچھل کر ایک دھماکے سے واپس فرش پر جا گرا۔ مائیکل نے واقعی انتہائی مہارت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ نیچے گرتے ہی کسی سانپ کی طرح پلٹا تھا اور پھر وہ کسی اسپرنگ کی طرح سمٹ کر ہوا میں اچھلا اور آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے ہوئے عمران سے ٹکرایا۔ مشین پسٹل عمران کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گرا اور مائیکل عمران کو گراتا ہوا کسی سانپ کی طرح فرش پر گھسیٹتا اس مشین پسٹل تک پہنچ گیا۔ اور دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر پلٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں عمران کا ہی مشین پسٹل موجود تھا اور عمران اب واقعی بے بس ہو چکا تھا۔ اب تم کیسے بچو گے؟ مائیکل نے گراتے ہوئے کہا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اب واقعی بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ بکرا ہوا مائیکل ٹریگر دباتا، اچانک مائیکل کے حلق سے سسکاری سے نکلی اور وہ اچھل کر پہلو کے بل نیچے گرا اور چند لمحے تڑپ کر اس طرح ساکت ہو گیا جیسے اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔ ارے ارے ارے، کہیں موت کا فرشتہ بھول تو نہیں گیا؟ کمال ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے میجر پرمود کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم نے کیا ہے میجر پرمود، یہ تم نے کیا ہے؟ عمران نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے، میجر پرمود نے رک رک کر کہنا شروع کر دیا۔ وہ بے حد آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا فرش پر پڑے مائیکل کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ مائیکل کی گردن میں پیوست سوئی کا موٹا سا سرا باہر نکلا ہوا تھا اور عمران سمجھ گیا کہ میجر پرمود نے اچانک آستین میں موجود محسوس نیڈل تھرو پسٹل سے اس پر سوئی فائر کر کے اسے گرایا ہے اور یہ واقعی غیبی امداد تھی، ورنہ شاید زندگی میں پہلی بار عمران کو یہ احساس ہوا کہ اس بار وہ کسی قیمت پر موت سے نہ بچ سکے گا۔ تم نے مشین گن کے فائر سے میری زندگی بچائی ہے عمران، میں اس کے لیے تمہارا مشکور ہوں۔ اچانک میجر پرمود کی آواز سنائی دی اور عمران مسکراتا ہوا واپس مڑ گیا۔ میجر پرمود اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور تم نے اس نیڈل تھرو پسٹل سے چلو حساب برابر ہو گیا۔ ویسے تمہارا اس حالت میں گردن میں سوئی مارنا اور اس کا صحیح نشانے پر لگنا واقعی مہارت کی انتہا ہے اور میں تمہاری اس مہارت کا دل سے قائل ہو گیا ہوں۔ شاید میں بھی اس حالت میں اس قدر درست نشانہ نہ لے سکتا تھا، عمران نے قریب جا کر اس کا کاندھا تھپکاتے ہوئے کہا اور میجر پرمود کے سوتے ہوئے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ کے تاثرات نمودار ہوتے چلے گئے۔ شکریہ، میجر پرمود نے کہا۔ اب عمران کے ساتھی بھی آہستہ آہستہ حرکت میں آنے لگ گئے۔ شاید ریس کے اثرات اب ختم ہوتے جا رہے تھے۔ عمران کے جسم میں بھی پہلے سے کچھ زیادہ تیزی آ گئی۔ یہ مر گیا ہے یا بے ہوش ہے؟ عمران نے میجر پرمود کو کھڑے ہونے میں مدد دیتے ہوئے کہا۔ بے ہوش ہے، اس سوئی کی نوک پر فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی دوا لگی ہوتی ہے، میجر پرمود نے جواب دیا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ گڈ شو میجر پرمود، تم واقعی ایک باکمال ڈی ایجنٹ ہو۔ ایسے موقع پر ہی ڈی ایجنٹ ہی ایسی کارروائی کر سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں عمران صاحب، میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ان ریس سے آپ بے حس ہونے سے کیسے بچے۔ اگر آپ بھی ہماری طرح مکمل طور پر بے حس ہو جاتے تو پھر میری ڈی ایجنٹی اب تک قبر میں اتر چکی ہوتی، میجر پرمود نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ جو ڈی ڈی ٹی کو بھگت رہا ہو اس پر ان ریس نے کیا اثر کرنا ہے، یہ بیچاری تو کمزور سی ریس تھی کہ اتنی جلدی سب حرکت میں آ گئے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈی ٹی، پرمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھائی تم ڈی ایجنٹ ہو، اسی طرح توفیق بھی ڈی ایجنٹ ہے، تم دونوں تو ہو گئے ڈی ڈی اور تنویر ہو گیا ٹی، اور تم جانتے ہو کہ ڈی ڈی ٹی کس قدر تیز ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور میجر پرمود بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ میری بات ٹال گئے ہیں، شاید آپ بتانا نہیں چاہتے وہ ترکیب جس سے آپ بے حسی سے بچ گئے تھے، میجر پرمود نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ارے یہ بات نہیں میجر پرمود، دراصل میں نے سرر کی آواز چھت سے آتی سنی تو میں نے بے اختیار چھت کی طرف دیکھا، وہاں سے چوکھٹے ہٹ رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ کوئی گیس سپرے ہوگی اور ہم پر، اس لیے میں نے لاشعوری طور پر سانس روک لیا، لیکن گیس کی بجائے
اعصاب کو بے حس کر دینے والی ریز فائر کی گئی۔ سانس روکنے کی وجہ سے یہ ریز میرے اندرونی اعصاب پر پوری طرح اثر انداز نہ ہو سکی۔ اس کے باوجود میرا اعصابی نظام خاصی حد تک بے حس ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ذہنی ارتکاز کی مدد سے اسے کسی حد تک فعال کیا، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں جیب سے مشین پسٹل نکال کر فائر کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن بہرحال میں پوری طرح چست نہ تھا، اور مائیکل نے بھی میری حالت دیکھ لی، اس لیے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اسے اچھال تو دیا، لیکن وہ حادثہ تیز ثابت ہوا، اور پھر میں واقعی مار کھا گیا۔ مشین پسٹل اس کے ہاتھ لگ گیا اور میں واقعی بے بس ہو گیا۔ اس وقت اگر تم یہ سوئی فائر نہ کرتے اور وہ صحیح نشانے پر نہ لگتی تو فی الحال ہی ڈی ڈی ٹی ایجنٹی بھی اب تک قبر میں اتر چکی ہوتی، عمران نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، اور پرمود اس بار کہا مار کر ہنس پڑا۔ میجر پرمود کی کارکردگی بے مثال رہی ہے، اچانک تنویر نے کہا۔ نہیں تنویر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، عمران صاحب واقعی استاد ہیں۔ پہلے تو میں ویسے ہی محاورتاً انہیں استاد کہتا تھا، لیکن اب میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے مائیکل سے ساری پوچھ گچھ کی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پال ہنری ہی مائیکل ہے، اور وہ مجھے چکر دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگ راستے میں نہ ٹکرا جاتے تو واقعی ریلیکس بار میں ہمارا استقبال برستی ہوئی گولیوں سے ہی کیا جاتا، میجر پرمود نے کہا۔ اگر میں استاد ہوں تو جناب تنویر صاحب تو استادوں کے استاد ہوئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار کمرا صاحب کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تنویر بھی کھسیانی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ ظاہر ہے استادوں کے استاد والے محاورے کا مطلب وہ بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اصل استادوں کا استاد تو یہ مائیکل ثابت ہوا ہے۔ خدا کی پناہ، اس آدمی نے روپ دھار کر اور اوپن کلوز کے چکر میں ہمیں واقعی تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا ہے، میجر پرمود نے کہا۔ ہاں واقعی، چلو شکر ہے ہم دونوں ملے تو یہ اوپن کلوز والا باب اب حتمی طور پر کلوز ہو گیا ہے۔ اب ہم اس سے تنظیموں کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لی جائیں تاکہ یہ تفصیلات سرکاری طور پر حکومت اکریمیہ تک پہنچا دی جائیں، باقی کام وہ خود کر لیں گی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور میجر پرمود نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی اوپن کلوز کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بھی باقی کہانیوں کی طرح بے حد پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہماری جانے سے پہلے آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لینا وائس تو کر لیجیے سبسکرائب، اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کر دیجیے پریس، تاکہ ہماری آنے والی تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اب ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب، اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔